معاملے میں آپ دیکھیں نبی پاک علیہ السلام نے ہر معاملے میں کہا ہم نے ان کے طریقوں پر عمل. وہ 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے, فرمایا تم ایک ساتھ بڑھا لیا کرو, 9 کا رکھ لو یا 11 کو رکھ لو. بلکہ یہاں تک کہ صحیح مسلم میں موجود ہے, یہودیوں نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ نبی کریم تو ہر معاملے میں ہماری مخالفت کرنا پسند کرتے ہیں, یہ تو ہر معاملے میں الگ چلتے. کیوں؟ ہمارا اپنا کلچر ہے, ہماری اپنی تہذیب ہے, ہمارا اپنا تمدن ہے. ہم اس دین کے ماننے والے ہیں جو یہ بھی بتاتا ہے سلام کیسے لینی ہے, اور یہ بھی بتاتا ہے کتنی دفعہ لینی ہے, اور یہ بھی کہتا ہے دروازے پہ جانا ہے تو دروازہ کھٹکھٹا کے دروازے کے سامنے نہیں کھڑا ہونا, تھوڑا سا ہٹ کے کھڑا ہونا ہے. اور یہ بھی کہتا ہے کہ کسی کے گھر جانا ہے تو دروازے میں کوئی سوراخ ہو تو اندر نہیں جھانکنا, اور یہ بھی بتلاتا ہے کہ 3 دفعہ سے زیادہ دروازہ نہیں کھٹکھٹانا, نہ کھلے تو لوٹ آؤ. جو دین ایک ایک بات کھول کر بیان کرے, جو یہ بھی بتائے روٹی کمانی کہاں سے ہے, یہ بھی بتائے کھانے سے پہلے ہاتھ بھی دھو لینا, یہ بھی بتائے بیٹھ کے کھانا, یہ بھی بتائے کہ بسم اللہ شریف پڑھ کے کھانا, یہ بھی کہے ذرا چبا چبا کے کھانا, اور یہ بھی بتائے کہ کافر اور منافق 7 آنتوں سے کھاتے ہیں, زیادہ کھاتے ہیں, تم نے 1 آنت سے کھانا ہے. جو کھانے کا طریقہ بھی بتائے, سونے کا بھی بتائے, کسی سے ملاقات کا بھی بتائے, جو کسی کا انتقال ہو جائے تو تدفین کرنی ہے یہ بھی بتائے. اور لوگ چھوڑ کے آ جائیں گے تو قبر میں کیا ہوگا, قبر سے اٹھیں گے تو کیا ہوگا, میدان محشر میں کیا ہوگا, محشر میں میزان کیسے لگے گا, پل صراط کیسے لگے گی, حساب کیسے ہوگا, اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے تو سوال کیا ہوں گے, جواب کیا دینے چاہیے. جو یہ بھی بتائے کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت میں عدل کیسے کرے گا, اور یہ بھی بتائے کہ اپنے بندوں پر فضل کیسے کرے گا. جو دین یہ بھی بتلائے کہ قیامت والے دن جب گناہگار میدان محشر میں پریشان ہوں گے تو ایک کالی زلفوں والے محبوب آ کے سفارش بھی کریں گے, ان کی سفارش مانی بھی جائے گی, ان کے کہنے سے گناہگاروں کو چھوڑا بھی جائے گا. پھر لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ, اصحاب الجنت هم الفائزون. جو بتائے کہ جب جنت میں چلے جائیں گے تو کامیابی ہوگی. تو جو بچے کے کان میں اذان دینے سے لے کر گھٹی دینے سے لے کر جنت میں جانے تک کا سارا طریقہ جو دین بتائے, پھر اس دین کے ماننے والوں کو ادھر ادھر جانے کی دین اجازت دیتا ہے؟ ہر چیز تمہیں گھر میں بتائی ہے, پھر تھوڑا سا ادھر سے ادھار, تھوڑا سا ادھر سے ادھار. جو فیشن رات کو دیکھ لیا ٹی وی پہ سویرے کر لیا, جو نیا سٹائل آیا وہ چل گیا, جو نیا فیشن آیا وہ. آپ نے ناراض نہیں ہونا, ویسے میں نے اتنے کچے خیالات کے لوگ بھی اپنی زندگی میں دیکھے ہیں جو اس بات پر بحث کر رہے ہیں کہ یہ فیشن جب آیا تھا سب سے پہلے میں نے بنایا تھا. کیا قوم ہے, کیا تبصرہ ہے, کہاں جیتنا چاہتی ہے. یہ پاجامہ جو آج یہ ساری دنیا آج پہن رہی ہے, اس شہر میں سب سے پہلے میں نے پہنا تھا. جیت گئے بھائی, جیت گئے, آپ کا انعام بنتا ہے, گولڈ میڈل آپ کو ملنا چاہیے. اتنا بڑا کارنامہ, سب سے پہلے فیشن آپ نے کیا ہے, کمال ہو گئی, حد ہو گئی. سب سے پہلے جناب یہ جو چیز آج سب کے پاس ہے, یہ سب سے پہلے اس ماڈل کا موبائل سب سے پہلے میں نے لیا تھا. بالکل بالکل آپ کا پہلا نمبر بنتا ہے, آپ جیت گئے. خدا کے بندو, اللہ سے ڈرو. مسلمان ان چیزوں میں الجھ کر زندگی نہیں گزارتا, اس کی چاہتیں کچھ اور ہیں, اس کے انداز کچھ اور ہیں. وہ مٹی میں مل کے اور گھوڑے پہ بیٹھ کے اور گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز سن کے والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا. رب کہتا ہے مجھے قسم ہو ان گھوڑوں کی جن پر سوار ہو کر میرے محبوب کے صحابہ میدانوں میں نکلتے ہیں. یہ شان ہے مسلمان کی, اس میں اندر ولولہ ہوتا ہے, اس کے رنگ کچھ اور ہوتے ہیں, اس کے انداز کچھ اور ہوتے ہیں. وہ مجمع دیکھ کر پریشان نہیں ہو جاتا, اس کو نئی گاڑی مل گئی تو اسے وہ کامیابی نہیں جانتا. وہ تو کہتا ہے کامیابی تو تب ملے گی جب مدینے والے مسکرا کے ملیں گے, جب صبح قیامت کریم کہیں گے آجا میں تجھ سے راضی ہوں. یہ کامیابی ہے, یہ اصل درجہ ہے. جب صبح قیامت رب کہے گا کہ یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے, یہ
کامیابی.